اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام کائنات، خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے، اور میں ہوں آپ کی میزبان ندا نسیم۔ ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کی قدرت و حکمت کو اپنے لیے باعث بندگی اور باعث افتخار سمجھیں، یعنی زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ گزشتہ پروگرام میں ناظرین محترم ہم نے انسان کی تاریخ کھنگالنے کی کوشش کی۔ ہم نے جانا کہ انسان کا ارتقاء کیا ہے، انسانی حیات کا وجود کیسے ہوا، اس کے بعد دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح کی گئی۔ ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ حاضر و موجود تھے، انہوں نے جو ہمارے سوالات تھے اس کے بہت ہی تسلی بخش اور بہت ہی مدلل جوابات دیے۔ آج اپنے اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں، آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، میں کیا کہوں ان کے حوالے سے، محترم جناب احترام الحق تھانوی صاحب ہیں ہمارے درمیان موجود۔ پچھلے پروگرام میں بھی حضرت آپ ہمارے ساتھ تھے اور میں آپ کی بہت مشکور و ممنون ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شکیل فاروقی صاحب، جینیٹکس کے حوالے سے ہم انہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، انہیں بہت پسند کرتے ہیں، بہت سراہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت سارے سوالات آپ دونوں سے کرنے ہیں، لیکن ناظرین محترم ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ڈاکیومنٹری، آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتا ہے۔ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مادہ کا جو رحم میں ڈالا جاتا ہے ایک قطرہ نہ تھا۔ سورہ دہر کی دوسری آیت میں آیا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا۔ سورہ مومنون کی آیت 13 میں ارشاد ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔ سورہ زمر آیت 6 میں ہے، وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ سورہ مومنون آیت 14 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوش چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت بنا دیا۔ تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، بڑا بابرکت ہے۔
آج ہم جانیں گے کہ انسان کی فطرت کیا ہے، اس کا مصرف کیا ہے۔ جب یہ جان لیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ انسان کیا ہے۔ اس ذرے کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہر دم، یہ ذرہ نہیں شاید سمٹا ہوا صحرا ہے، چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی، چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی، یہ ہستی ہے، دانا ہے، بینا ہے، توانا ہے۔ انسان کی سائنسی شناخت کیا ہے؟ انسان کے حوالے سے ہم یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے اندر کون کون سی خوبیاں اور کون کون سی خامیاں رکھتا ہے۔ تو ان تمام باتوں پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ مہمان شخصیات کا میں تعارف کروا چکی ہوں۔ آئیے سوالات کی سمجھ چلتے ہیں۔ پہلا سوال مولانا صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آج سے 1400 سال پہلے، مطلب جب سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور ہمارے اذہان پر یا انسانی اذہان پر توہمات کے پردے پڑے ہوئے تھے، تو ایسے دور میں جدید آلات کی غیر موجودگی میں بچے کی پیدائش کے مختلف مراحل اتنی خوبصورتی سے اور مختلف جگہوں پہ قرآن مجید نے جو واضح طور پہ ہمیں بیانات قرآن مجید میں ملتے ہیں، تو اس کا کیا مقصود ہے؟ قرآن کریم جس دور میں اور جس وقت نازل ہوا، اس وقت کی سوسائٹی اور اس وقت کا معاشرہ ایک لا مذہب معاشرہ تھا، بلکہ مذہب دشمن معاشرہ تھا، اور وہ اگرچہ ان میں کچھ عقائد ایسے تھے جو انہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے، اپنا رکھے تھے، لیکن وہ اوہام تھے اور وہ غلط بنیادوں پر ان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بعثت ہوئی اور تشریف آوری ہوئی، اور اسی قوم کو، جو قوم مکے میں رہتی تھی، اور یہ جو معاشرہ اور یہ سوسائٹی تھی، جی، سب سے پہلے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے یہی لوگ تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعثت سے پہلے اور نبوت سے پہلے جی، اتنا ایمان رکھتے تھے کہ ایک دن آپ نے آواز دی، یا معشر القریش، تو آپ جب کوئی ایمرجنسی کوئی ہوتی تھی تو اس میں اگر پکارنا ہو قوم کو تو وہ ایک اونچائی پہ کھڑے ہو کے پکارتا تھا۔ آپ نے پکارا، یا معشر القریش، لوگ نکل کے آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں کیسے بلایا؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے اندر رہتا ہوں۔ بالکل رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم نے میرے اندر کوئی عیب پایا؟ کہا نہیں، آپ تو مثالی زندگی آپ کی ہے، اور ہم تو تذکرے کرتے ہیں اس بات کے کہ آپ جیسا تو کوئی ہے نہیں۔ اور اسی مجمع میں لوگوں نے آپ کو الصادق الامین کہہ کے پکارا۔ آپ تو سچے ہیں، آپ تو امین ہیں۔ فرمایا، میں اونچائی پہ کھڑا ہوں، تو میں پہاڑ کے ادھر کا نظر نہیں آ رہا ہے، میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، جی، تو تم یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل، کیوں نہیں کریں گے؟ فرمایا کہ اچھا، اگر تم میری ہر بات کا یقین کرتے ہو اور مجھے سچا پایا تم نے، تو ایک عالم کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ تم نے،
وہ عالم آخرت. ایک اللہ کو مانو, مجھ کو اپنا نبی مانو, اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ. میں یہی قوم جو ابھی 1 منٹ پہلے صادق الامین کہہ رہی تھی, انہوں نے کہا نہیں یہ کیا باتیں کرتے ہیں آپ, اور استہزاء شروع کیا, مذاق شروع کیا, آپ کی اہانت کی, توہین کی, اور عربی میں اشعار کہے ہیں, حیات ثم موت ثم بعث. یہ کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ زندگی پھر موت پھر اٹھائے جانا, حیات ثم موت ثم بعث. اور یا ام عمرو کہ حدیث و خرافات یا ام عمری, یہ کیا خرافات ہے. تو اس عقیدے کے لوگ تھے. قرآن کریم کا نزول ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو جو قوم جتنی سختی سے آخرت کا انکار کرتی تھی اور وہ کہتی تھی یہ کیسے ممکن ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے وجود کے سارے درجات بتائے کہ تمہیں اس مرحلے سے گزار کے میں نے تمہیں پیدا کیا, تو کیا پھر نہیں پیدا کر سکتا. تو اس لیے یہ جا بجا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو ذکر کیا ہے, یہاں تک کیا ہے, اس سے لوگ اتنا متاثر ہوئے ہیں, بلکہ اور تفصیل دوسرے واقعات کی طرف چلی جائے گی. تو حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 اندھیریوں میں پیدا کیا ہے, اور اندھیریوں میں کیوں پیدا کیا ہے. اندھیری بنانے والا تو جانتا ہے, اور یہ لفظ بھی ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں, کسی شاعر کی نظم آئے کہتے ہیں یہ اس کی تخلیق ہے. صحیح. کسی مضمون نگار کا مضمون آئے یہ اس کی تخلیق ہے. تخلیق کا لفظ اللہ کے سوا کسی کے لیے کہنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. کیا بات ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کی کاوش ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا شاہکار ہے, لیکن تخلیق نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ تخلیق کا لفظ جو ہے خلق سے بنا ہے, اور خلق کے معنی ہے کسی مادے کے بغیر پہلے سے پائے جانے والے کسی مادے کے بغیر وجود دینا, یہ تخلیق ہے. اور یہ سوائے اللہ کے یہ صفت کسی میں نہیں ہے. اور یہ ایسی صفت ہے کہ شکم مادر میں جہاں انسان وجود پا رہا ہے, اور جو اس کے وجود کا جو لوگ ذریعہ بنے والدین, خود انہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ آنے والا وہ کس طریقے سے وجود پا رہا ہے. سبحان اللہ. اس کو اتنی اندھیریوں میں رکھا ہے کہ اس کی ہر چیز وجود پا رہی, لیکن وہ ماں اس سے محروم ہے, وہ باپ محروم ہے کہ جس کی یہ اولاد کہلائے گا, ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ. تو لہٰذا ان مراحل سے گزر کے یہ پہلے کس مرحلے میں ہے, پہلے فرمایا کہ سلالہ ہے, پھر فرمایا یہ علقہ ہے, پھر مضغہ ہے, پھر مخلقہ ہے. یہ تمام ادوار بتائے, اور یہ اس لیے بتائے کہ یہ منکر قوم جو ہے ان ادوار کو دیکھے کہ جس خالق نے ہمیں ان ادوار سے گزار کے وجود عطا فرمایا, تو ہم تو کل عدم تھے, تو وجود پا لیا. تو وجود پانے کے بعد اگر منتشر ہو گئے تو وجود تو ہے. تو جس نے عدم سے وجود دیا
تو وہ وجود جو منتشر ہو گیا اس کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم اس مضمون کو جہاں بھی بیان کرتا ہے اس سے منکرین آخرت اور منکرین قیامت کو، ان کو قرآن کریم جب دلائل دیتا ہے تو ان کا پہلا دن یاد دلا کے ان کا آخری دن یاد دلاتا ہے۔ اللہ اللہ، قرآن مجید میں جب اتنے واضح بیانات موجود ہیں، اتنے مدلل احکامات موجود ہیں، تو پھر سائنس نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ دیکھیں، سائنس کی ترقی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جدید دور میں مسلم معاشروں سے نہیں ہوئی۔ اگر مسلم معاشرے اپنا فرض بندگی ادا کرتے احسن طریقے سے تو سائنس کی یہ ترقی جو ہے وہ مسلم معاشروں میں ہونی چاہیے تھی۔ ہم اس طرف سے غافل رہے، حد تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا دامن می چھوڑ دیا، اور جس طرح ہمیں حق ادا کرنا چاہیے تھا قرآن کے متعلق کا وہ ہم نہیں کر سکے۔ دوسری جانب وہ لوگ جن کے پاس قرآن نہیں تھا انہوں نے اپنی توجہ دنیا پہ رکھی، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈالی ہے کہ جب وہ دنیا میں کوئی مظاہر دیکھتا ہے تو اس کو یہ تجسس ہوتا ہے کہ صاحب اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس مظہر کو واضح کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے، اس کی صراحت کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے انسان اس کی نقل تیار کرتا ہے۔ بخدا دنیا میں کوئی سائنسی ایجاد نہیں ہے ایسی کہ جس کے بارے میں سائنسدان یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ اسے عدم وجود سے وجود میں لے کر آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنسدان نے قدرت کے مختلف مظاہر دنیا میں دیکھے اور ان کی نقل تیار کرنے کی کوشش کی۔ سائنس دراصل فطرت کی نقل ہے، اور اسی لیے سائنسز کو ہم نیچرل سائنسز کہتے ہیں کہ نیچر میں جو کچھ ہو رہا ہے، فطرت میں جو کچھ ہو رہا ہے، انسان اس کو دیکھ کر مرعوب ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی نقل تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ مسلمان نہیں تھے یا مسلم معاشرے نہیں تھے انہوں نے جدید تاریخ میں زیادہ کام کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ جی، مسلمانوں کے بزرگوں کا، پرکھوں کا جو کنٹریبیوشن تھا، جو کام انہوں نے کیا تھا، ہم نے اس کام کو ترک کر دیا اور ہم ایک ایسے دور میں چلے گئے کہ جہاں ہم نے جہل کو اپنے اوپر غالب آنے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم وہ سائنسی ترقی نہیں کر سکے۔ جن لوگوں نے سائنسی ترقی کی وہ قرآن کے علم سے محروم رہے، جن لوگوں کے پاس قرآن کا علم تھا انہوں نے دنیا میں جو کام انہیں کرنے تھے اور ذمہ داریاں پوری کرنی تھی شاید اس سے غفلت برتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج آپ دنیا بھر کے سائنسدانوں سے بیٹھ کر بات کریں، خواہ وہ اللہ کو اللہ نہ کہیں، خواہ وہ اللہ کی قدرت کے تعریف نہ کریں، لیکن وہ یہ بات مانیں گے ضرور کہ ایک طاقت ایسی ہے جو اس دنیا کے سارے کاروبار کو چلا رہی ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن بھٹکا ہوا انسان دوبارہ اللہ کی طرف رجوع ضرور کرے گا۔ اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ ناظرین، ہم پروگرام کے آخری مراحل میں، آخری لمحات میں داخل ہو گئے ہیں۔ بات ابھی بھی تمام نہیں ہوئی ہے، تشنہ ہے، لیکن اب ہم اپنے اگلے پروگرام میں جو کہ انسان ہی سے متعلق ہوگا گفتگو کریں گے انسان کے فطری تقاضوں پر۔ لیکن آج کی گفتگو کو بس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، میں بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں، اور یقیناً ہم تمام کے اذہان کے تاریخ گوشوں کو آپ دونوں نے روشن کیا ہے آج، اور بہت شکریہ آپ دونوں کی یہاں آمد کا، تشریف آوری کا۔ ندا نسیم کو اجازت دیجیے، خوش رہیے، اپنا اور اپنے گرد و نواح میں موجود سب کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔